بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ پہنچے، غازہ سیز فائر پر سیسی سے بات چیت، ایجپٹ سے اسرائیل روانہ، جارڈن اور قطر بھی جائیں گے۔ امریکہ سیز فائر کو روک رہا ہے، حماس نے لگایا الزام، واشنگٹن سنجیدہ ہے تو اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے، ایران نے کیا مطالبہ۔ اسرائیلی سپاہیوں کو آتا دیکھیں تو ہوسٹیجز کو قتل کر دیں، فائٹرز کو حماس قیادت کا حکم، نیو یارک ٹائمز نے کیا دعویٰ۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیل کے حملے، 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں دھاوے۔ یورپی پارلیمنٹ میں کٹر پارٹیوں کو ریکارڈ سیٹیں ملیں گی، اوپینین پولز کے بعد ہلچل، میکرون نے فرانس میں مڈ ٹرم الیکشنز کا اعلان کر دیا۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے کیمپین شروع، 6 امیدوار میدان میں، باقر غالباف آگے۔ شہباز شریف اور ٹراڈو نے دی مودی کو مبارکباد، وزیر اعظم نے کہا ایک دوسرے کی تشویش کا احترام کرنا چاہیے۔ ریاسی ملیٹنٹ حملے میں 3 غیر ملکی شامل، امریکی ہتھیار استعمال کیا گیا، ایل جی نے 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن غزہ سیز فائر کی کوششوں کے سلسلے میں ایک بار پھر مڈل ایسٹ پہنچے، وہ اسرائیل اور ایجپٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ مڈل ایسٹ میں ان کا 8واں دورہ ہے۔ وہ ایجپٹ اور اسرائیل کے بعد جارڈن اور قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ قطر اور ایجپٹ لمبے عرصے سے جنگ بندی کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ نومبر میں عارضی جنگ بندی کو چھوڑ کر بات چیت کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ معلوم ہوا کہ بلنکن وہ اس سمجھوتے پر کام کر رہے ہیں جو بائیڈن نے حال ہی میں پیش کیا تھا۔ یہ سمجھوتا امریکی صدر جو بائیڈن نے پیش کیا تھا، جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس منصوبے کو UN سیکیورٹی کونسل میں منظور کرایا جائے گا، لیکن اب تک حماس اور اسرائیل نے اس سمجھوتے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ لڑائی بھی جاری ہے۔ اتوار اور پیر کی رات اور پھر پیر کی صبح اسرائیل نے بھیانک حملے کیے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ ہفتے کو 4 ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے اسرائیلی فوج کے آپریشن میں 247 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یہ آپریشن نصیرات شہر میں کیا گیا تھا اور ان 4 ہوسٹیجز کو 2 الگ الگ اپارٹمنٹ سے چھڑایا گیا تھا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے اسرائیلی فوج کی طرف سے کیے گئے آپریشن میں امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ امریکی عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی، لیکن کہا کہ اس آپریشن میں امریکہ نے اپنے سپاہیوں کو نہیں بھیجا۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے اس دوران کہا ہے کہ اسرائیل سیز فائر کی کوششوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے نصیرات میں جنگی جرم کا الزام لگایا اور نصیرات آپریشن کے دوران مرنے والے 74 فلسطینیوں میں کم سے کم 64 بچے شامل ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے الجزیرہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بینی گینٹس اور گیڈی ایزناک کے استعفے اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل میں ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ یہ لوگ کشتی ڈوبنے سے پہلے کشتی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اسرائیل کی وار کیبنٹ کے وزیر تھے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ان استعفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کا سیاسی نظام ٹھپ ہو رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے الزام لگایا کہ امریکہ نصیرات حملے میں شامل ہے اور بائیڈن حکومت اسرائیلی لیڈرشپ سے کم مجرم نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ حماس فائٹرز کو حکم ملا ہے کہ اگر انہیں لگے کہ اسرائیلی فوجی آ رہے ہیں تو وہ ہوسٹیجز کو قتل کر دیں۔ نصیرات آپریشن کے بعد یہ آرڈرز دیے گئے، لیکن حماس نے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی۔ اسرائیلی میڈیا نے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کو دوبارہ چھاپا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 اسرائیلی شہری اب بھی حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں۔
اسرائیل کے کٹر وزیر بیزل اسمارش نے حماس کے ساتھ جنگ بندی سمجھوتے کی مخالفت کی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قیادت کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مستقبل کو مد نظر رکھ کر سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام ہوسٹیجز کو واپس لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ہم اجتماعی خودکشی نہیں کریں گے۔ بینی گینٹس نے کیبنٹ سے استعفیٰ دیتے ہوئے نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک سروے میں کہا گیا کہ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو 60% سے زیادہ ووٹرز نیتن یاہو کے خلاف ووٹ دیں گے۔ قاہرہ میں بلنکن نے ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ اسرائیل روانہ ہوئے۔ اسرائیل میں وہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوو گیلنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی قیادت غزہ جنگ کے تعلق سے ایک پیج پر نہیں ہے۔ ایک دن پہلے سینٹر لیفٹ لیڈر بینی گینٹس نے وار کیبنٹ سے استعفیٰ دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کے پاس جنگ کے بعد غزہ سے نمٹنے کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جب تک جنگ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک نیتن یاہو کرسی پر برقرار رہیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ جنگ ختم ہونے پر ان کا عہدے پر برقرار رہنا مشکل ہے اور اس کے بعد ان کا سیاسی مستقبل غیر یقینی ہو جائے گا اور وہ جیل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے کئی کیسز بھی چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس بات کے کوئی آثار نہیں ہے کہ امریکہ غزہ جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ صہیونی حکومت کو غزہ جنگ کے معاملے میں امریکہ کی بھرپور اور بلا شرط تائید حاصل ہے۔ امریکہ کسی بھی طرح سے جنگ بندی کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ واقعی جنگ بندی کے تعلق سے سنجیدہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صہیونی فوج کو ہتھیار بھیجنا بند کرے۔ غزہ جنگ کے 8 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ ان 8 مہینوں میں اسرائیل نے غزہ میں بھیانک بمباری کی ہے، حملے کیے ہیں۔ اس بربریت میں اب تک 37,000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ معلوم ہو کہ بلنکن نے ایجپٹ کی قیادت سے رفح سرحد کھولنے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بائیڈن نے 31 مئی کو 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی منصوبہ پیش کیا تھا۔ حماس کے عہدیدار سامی ابو زہری نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو جنگ روکنے کے لیے مجبور کرے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 84,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ اس بھیانک تباہی کے باوجود دنیا اب تک اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ حالانکہ جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل وغیرہ میں قراردادیں بھی منظور ہوئی ہیں اور ICJ نے اسرائیل کو حملے روکنے کا حکم بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ 8 مہینے بعد بھی حملوں کا سلسلہ جاری رہنا عالمی نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا رویہ تو مسلم ملکوں، خاص طور پر عرب ملکوں کا ہے۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود غزہ کے الگ الگ مقامات پر حملے جاری ہیں۔ حماس کے عہدیدار سامی ابو زہری نے کہا ہے کہ حماس لیڈرشپ جنگ بندی کی کسی بھی پہل کے لیے مثبت غور کے لیے تیار ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 40 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 218 زخمی ہوئے۔ وزارت نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 37,124 ہو گئی ہے۔ رفح پر کیے گئے تازہ حملے میں درجنوں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیل ریڈیو نے کہا کہ اپر گلیلی علاقے میں کئی میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں دھاوے جاری رکھتے ہوئے 30 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دھاوے جنین، نابلس، رام اللہ، قلقیلیہ، سلفید، ہبرون، یروشلم اور توباس میں کیے گئے۔ گرفتار کیے گئے فلسطینیوں میں ایک عورت اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے مغربی کنارے میں 9,155 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کے دوران 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فرا کیمپ میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا جبکہ دوسرا فلسطینی تلکارم میں جاں بحق ہوا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ خلیج عدن میں 2 جہازوں پر یمن کے حوثیوں نے تازہ حملے کیے ہیں۔ اتوار کی رات US سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 کمرشل جہازوں پر حملے کیے گئے۔ پاکستان اور چائنا نے غزہ میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں چائنا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد دونوں ملکوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بحران سے نکلنے کا صرف ایک راستہ 2 ریاستی حل ہے اور آزاد فلسطینی ریاست ہے۔
यूरोपीय पार्लियामेंट में कट्टर पार्टियों को रिकॉर्ड सीटें मिलने के अंदाजों के बीच हलचल मची हुई है। अगर वाकई ऐसा होता है तो यूरोप के लिए ये एक अहम बात होगी और इससे यूरोप के मुस्तकबिल की समत तय होगी। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन मुल्कों में अगले 3 दिन तक वोटिंग होने वाली है और एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल्स में कहा गया है कि कट्टर पार्टियां 720 में से 150 सीटें हासिल कर लेंगी। ऐसा होने की सूरत में असल धारे की पार्टियों को कानून बनाना और पास करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर ने एक तकरीर में कहा कि पोल्स के नतीजों से जाहिर है कि उनकी यूरोपियन पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने अपने इत्तेहादियों से कहा कि वो इंतहा पसंद पार्टियों से निमटने में मदद करें। ब्रसल्स में खिताब करते हुए उर्सुला ने कहा कि एतदाल पसंद पार्टियां कायम हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि इंतहा पसंदी बढ़ रही है। इस दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शंस में कट्टर पार्टियों को ज़्यादा सीटें मिलने के अंदाजों के बीच फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने मिड टर्म इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। पेरिस की मेयर एयान हिडाल्गो ने कहा कि वो ओलंपिक से पहले इलेक्शंस के ऐलान से हैरान हैं। इलेक्शंस 30 जून और 7 जुलाई के दरमियान होंगे, जबकि पेरिस में 26 जुलाई को ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं। कट्टर पार्टियों ने खासतौर पर इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में अपने कदम जमाए हैं। फ्रांस में भी ऐसा ही रुझान देखा जा रहा है। ईरान में अगले सदर को चुनने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। इब्राहिम रईसी मरहूम की जगह लेने के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। रईसी का पिछले महीने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हुआ था। एक दिन पहले ईरान की गार्डियन काउंसिल ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया, बाकी दरखास्तों को रद्द कर दिया गया। 2 हफ्तों तक मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के दौरान उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन पर बहस भी होगी। 28 जून को वोट डाले जाएंगे। 12 रुकनी गार्डियन काउंसिल ने पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर खलीबाफ, इस्लाह पसंद रुकन पार्लियामेंट मसूद पेशकियान, साबिक न्यूक्लियर मुज़ाकरातकार सईद जलीली के नामों को मंजूरी दी है। उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर इंसाफ मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी, शहीदों और साबिक फ़ौजियों के मामलात के फाउंडेशन से मुतालिक चीफ आमिर हुसैन काजीज़ादा हाशमी और तेहरान के मेयर अली रज़ा कानी शामिल है। गार्डियन काउंसिल ने एक बार फिर साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। महमूद अहमदीनेजाद ईरान के एक मकबूल लेकिन मुतनाज़ सदर रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में बाज़ मामलात पर सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई से टकराव का रास्ता इख्तियार किया था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी को मुबारकबादी का पैगाम भेजते हुए एक सफारती पहल की है। मोदी ने इतवार को नेहरू का रिकॉर्ड बराबर करते हुए मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लिया था। इन इलेक्शंस में मोदी और बीजेपी को अपने बल पर मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई है, बल्कि उसने इत्तेहादी पार्टियों खासतौर पर तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की मदद से हुकूमत बनाई है। एक दिन पहले सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोदी समेत 72 वजीरों को हलफ दिलाया था। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। ट्रूडो के पैगाम का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि वो एक दूसरे की तशवीश के लिए एहतराम और समझ की बुनियाद पर कनाडा के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। हालिया अरसे में इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में तलखियाँ पैदा हुई हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हलाकत में इंडिया के रोल का इल्ज़ाम लगाया था। इस कत्ल के सिलसिले में हाल ही में 4 इंडियंस को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कनाडा इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और डाइवर्सिटी की बुनियादों पर हमारे मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी के बाद पोर्टफोलियोज़ या कलमदानों के बारे में सस्पेंस बरकरार है। जिन 71 वज़ीरों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया है उनमें तजुर्बेकार भी हैं और नौजवान भी हैं। पहली मरतबा वज़ीर बनने वाले अरकान पार्लियामेंट भी हैं। इस दौरान मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली मीटिंग पीर की शाम हुई। इस बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर का ओहदा किसे मिलेगा। ऐसे इशारे मिले हैं कि तेलुगु देशम पार्टी स्पीकर के ओहदे की ख्वाहिशमंद है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में मिलिटेंट्स के हमले के बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं। एक दिन पहले जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ ले रहे थे, जम्मू कश्मीर के रियासी में मिलिटेंट्स ने यात्रियों की एक बस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद बस खाई में गिर पड़ी थी। इस वाक़े में 10 यात्री हलाक हुए और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अफसोस की बात यह है कि इस हमले में 3 गैर मुल्की मिलिटेंट्स फ़रार हो गए हैं और कहा गया है कि इस हमले के लिए अमरीकी साख
ساختہ M4 رائفلز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مرنے والوں کے خاندانوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ مرنے والوں کا تعلق اتر پردیش سے بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ ویشنو دیوی مندر جا رہے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ پہنچے، غازہ سیز فائر پر سیسی سے بات چیت، ایجپٹ سے اسرائیل روانہ، جارڈن اور قطر بھی جائیں گے۔ امریکہ سیز فائر کو روک رہا ہے، حماس نے لگایا الزام، واشنگٹن سنجیدہ ہے تو اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے، ایران نے کیا مطالبہ۔ اسرائیلی سپاہیوں کو آتا دیکھیں تو ہوسٹیجز کو قتل کر دیں، فائٹرز کو حماس قیادت کا حکم، نیو یارک ٹائمز نے کیا دعویٰ۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیل کے حملے، 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں دھاوے۔ یورپی پارلیمنٹ میں کٹر پارٹیوں کو ریکارڈ سیٹیں ملیں گی، اوپینین پولز کے بعد ہلچل، میکرون نے فرانس میں مڈ ٹرم الیکشنز کا اعلان کر دیا۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے کیمپین شروع، 6 امیدوار میدان میں، باقر غالباف آگے۔ شہباز شریف اور ٹراڈو نے دی مودی کو مبارکباد، وزیر اعظم نے کہا ایک دوسرے کی تشویش کا احترام کرنا چاہیے۔ ریاسی ملیٹنٹ حملے میں 3 غیر ملکی شامل، امریکی ہتھیار استعمال کیا گیا، LG نے 10-10 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، فضول افراسد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔